حدیث سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، بک آف ورچوز چیپٹر نمبر 26 حدیث نمبر 3635. اس سے پہلے والا حدیث 2125 تھا، یہ سیکنڈ والا جو حدیث ہے یہ 3635 ہے بک آف ورچوز کا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک یہودیہ کو لایا گیا اور وہ زنا کر چکے تھے. تو ان سے پوچھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے. ان سے پوچھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوال کرے کہ تورات میں کیا لکھا ہے. اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے یا تورات میں کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ کیا لکھا لے کے آؤ. تو وہ بولتے تورات میں تو یہ لکھا کہ ان کو کوڑا مارا جائے. تو پھر بولا جاتا ہے کہ نہیں، عبداللہ بن سلام آتے جو کہ ایک یہودی عالم تھے جو کہ مسلمان بن چکے تھے، وہ بولتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں رجم کی آیت ہے. تو بولتے وہی جو آیت سورہ آل عمران کی فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا کہ تورات کو لاؤ اور پڑھو، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے کہ تورات کو لاؤ اور پڑھو، اور تورات کو لایا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے. اور پھر رجم کی آیتوں پر جو یہودی تھے انہوں نے اپنا انگلی کو رکھ دیتے وہ اور آگے پیچھے پڑھ دیتے. تو عبداللہ بن سلام بولتے کہ ہاتھ کو اٹھانے بولیے ان کو، ہاتھ اٹھاتے تو وہ آیت. اور ابھی بھی بائبل میں وہ آیت ہے لیویٹیکس میں، اینڈ دا اڈلٹرر اینڈ دا اڈلٹریس بوتھ شوڈ بی اسٹونڈ ٹو ڈیتھ کہ جو زناکار ہے، زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کا رجم کرنا ہے. یہ ابھی بھی بائبل میں موجود ہے آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لیویٹیکس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ دیکھو رجم کی آیت ہے، اب تم کو رجم کرنا ہوگا. تو یہاں پہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا لایا گیا؟ تورات. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اس کو. کچھ لوگ یہ بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تورات پڑھنے سے، جس پہ آئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ابھی آخر میں اس پہ بھی آؤں گا، اس حدیث کے اوپر بھی. کچھ لوگ بولتے کہ وہ ناراض ہوتے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، بک آف ورچوز کی حدیث نمبر 3635. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو منگوایا اور پڑھایا. کیوں منگوایا اور پڑھایا؟ کیونکہ وہ یہودی اس پہ مانتے تھے. تو ہم لوگ بائبل کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک کرسچن اس پہ مانتا ہے، کیونکہ ایک یہودی اس پہ مانتا ہے. وید کو کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ سامنے والا شخص اس پہ مانتا ہے. اس لیے نہیں کہ میں اس پہ مان رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بائبل پہ مانتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جیسس کرائسٹ یہ بولے، نہیں، کیونکہ سامنے والا اس کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تھرڈ دل. 3 حدیثیں میں نے دیا حدیث سے اور میں نے 5 آیتیں دی قرآن سے. یہ پروف ہو گیا آپ کا قرآن اور صحیح حدیث سے. صحابہ سے میں نے پہلی ایک دلیل دیا عبداللہ بن عمرو بن عاص کا، کہ ان سے جب پوچھا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ڈسکرپشن ہے تو وہ کیا بولتے؟ تورات میں یہ مینشن ہے. اسی طریقے سے اور بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص خود ان کے پاس 2 کتابیں رہتی ہیں اہل کتاب کا، جو تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 31 میں لکھا ہوا، وہ خود اس سے بتا رہے ہوتے ہیں. تو کیا جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا نہیں بولا، تو کیا انہوں نے ابھی تک ان کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ابھی تک انہوں نے تفسیر ابن کثیر کا انٹروڈکشن بھی پڑھا یا نہیں پڑھا. کیونکہ اگر اس میں پڑھے ہوتے تو یہ جان رہے ہوتے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص 2 کتابیں لیے ہوئے تھے جس سے وہ بیان کر رہے تھے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.